آج ہم بات کر رہے ہیں انگریزی ادب کے ایک بہت ہی اہم شاہکار پر، جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ۔ ہمارے پاس اس نظم کا ایک بڑا اچھا جائزہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو گہرے معنی ہیں ان کو سمجھیں۔ اور یہ بات تو واقعی حیران کن ہے کہ ملٹن نے یہ سب کچھ تب لکھا جب وہ نابینا ہو چکے تھے۔ کمال ہے ویسے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ جائزہ کیا کہتا ہے۔ بنیادی خیال تو سب جانتے ہیں، یعنی آدم و حوا کا جنت سے نکالا جانا، انسان کا زوال۔ جی بالکل، لیکن یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ اصل میں یہ انسانی فطرت، ہمارا اختیار، گناہ اور نجات جیسے گہرے فلسفیانہ سوالات کو چھیڑتی ہے۔ ملٹن کی بصارت نہیں تھی، مگر بصیرت کمال کی تھی۔ اچھا، جائزہ کہتا ہے کہ کہانی دلچسپ طور پر جہنم سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں شیطان اور اس کے ساتھی جو فرشتے تھے، انہیں بغاوت کی سزا مل رہی ہے، اور شیطان ہار نہیں مانتا۔ وہ بدلہ لینے کا سوچتا ہے، انسانوں کو گمراہ کر کے۔ جی، اور یہیں سے نظم کے بڑے بڑے خیالات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم وہ ہے آزاد مرضی، فری ول۔ ملٹن بہت صاف دکھاتے ہیں کہ سب کو اختیار تھا، شیطان، فرشتے، انسان، اچھا۔ صحیح اور غلط میں سے چننے کا۔ اور یہی آزادی وہ ان کے عروج یا زوال کا سبب بنی۔ یہ ایک طرح کی آزمائش بھی تھی۔ یعنی اپنے اعمال کی ذمہ داری خود لینی پڑتی ہے۔ واقعی گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، اور زوال کی وجہ کیا بنی پھر؟ دوسری بڑی وجہ ہے تکبر اور نافرمانی۔ دیکھیں، شیطان کا تکبر اسے خدا کے برابر آنے کو اکساتا ہے۔ یہی تو بغاوت کی جڑ تھی۔ اور آدم و حوا کی نافرمانی، بھلے وہ ایک چھوٹی سی غلطی لگے، لیکن تھی تو نافرمانی۔ اسی نے انہیں جنت سے دور کیا۔ یہ اصل میں الہی حکم کو چیلنج کرنا تھا۔ کرداروں کو دیکھیں تو شیطان تو بہت ہی دلچسپ کردار ہے، ذہین بھی ہے، پرعزم بھی، مگر اتنا ہی مغرور۔ اور آدم و حوا، وہ شروع میں معصوم دکھائے گئے ہیں، لیکن پھر انسانی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ کردار اصل میں نیکی اور بدی، فرمانبرداری اور بغاوت کی جو اندرونی کشمکش ہے اسے دکھاتے ہیں۔ شیطان وہ باہر سے بڑا پرکشش لگتا ہے، قائل بھی کر لیتا ہے، مگر اس کا راستہ تو تباہی کا ہے۔ آدم و حوا کمزور ضرور ہیں، مگر ان میں واپسی کی، توبہ کی گنجائش ہے۔ اچھا۔ اور یہی نظم کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، خدا کا کردار۔ وہ صرف انصاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ رحم کرنے والا خالق بھی ہے۔ آدم و حوا کی توبہ قبول ہوتی ہے، یہ امید کی بات ہے۔ اتنی بڑی کہانی، اتنا گہرا فلسفہ، تو ملٹن کا انداز بیان بھی خاص ہوگا۔ جائزے میں بلینک ورس کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بلینک ورس کا مطلب ہے غیر مقفع نظم، یعنی مصروں کے آخر میں قافیہ نہیں ہوتا۔ اچھا۔ ملٹن نے اسے اس لیے چنا تاکہ وہ جو قدیم یونانی اور لاطینی شاعر تھے ان جیسا ایک بلند آہنگ، سنجیدہ انداز اپنا سکیں۔ اچھا، تو یہ مشکل بھی ہوگی پڑھنے میں؟ جی، زبان تھوڑی پرانی ہے، پیچیدہ ہے، تشبیہات، حوالے وہ بائبل سے، کلاسیکی ادب سے، فلسفے سے بھرے پڑے ہیں۔ آج کل کے قاری کے لیے تھوڑا چیلنج ہو سکتا ہے، مگر یہی گہرائی تو اس کی عظمت ہے۔ اتنے بڑے موضوعات کے لیے ایسا ہی انداز چاہیے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ نظم آج بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ کیوں اسے انگریزی ادب کا سنگ میل کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں، مذہب، فلسفہ اور شاعری کا یہ ملاپ۔ یہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ انسان کی حالت، ہمارے فیصلوں کے نتائج، گناہ کیا ہے، کیا معافی مل سکتی ہے، نجات ممکن ہے، ان سوالات پر ایک کبھی نہ ختم ہونے والی بحث ہے۔ اس نے مغربی سوچ اور ادب پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے وجود کے بنیادی سوالات سے روبرو کراتی ہے۔ یعنی یہ صرف ماضی کی بات نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ بالکل، مختصر یہ کہ پیراڈائز لاسٹ گناہ کی، پچھتاوے کی، توبہ کی اور پھر ایک نئی شروعات کی کہانی ہے۔ ہاں، وہ شروعات مشکل ضرور ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ زوال کے بعد بھی خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، انصاف کے ساتھ رحم بھی ہے۔ اور اس جائزے سے ایک آخری بات جو ذہن میں رہ جاتی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، انسان نے غلطی کی، جنت کھو دی، لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔
شاید نظم کا اصل پیغام یہ ہے کہ امید اور اصلاح کا امکان وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی غلطیوں کے باوجود بہتری کا راستہ، واپسی کا راستہ، وہ کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔